رزقا طیبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 3 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ 2 ہم نے الحمدللہ پڑھ لی، وہ آیت اچھی طرح سمجھ بھی لی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سمجھا بھی دی۔ اب ہم یہاں پہ پڑھیں گے، یہ لفظ ہمارا پہلے بھی آ چکا ہے، انا کس لیے ہوتا ہے؟ بے شک۔ شد کے ساتھ نون کے اوپر زبر آئے یا نیچے زبر آئے؟ جب شد کے ساتھ یہ نون آئے گی نا، الف کو نہ بھی دیکھیں تو اب نون مشدد آئے گی نا زبر یا زیر کے ساتھ، تو اس کا مطلب بے شک، یقیناً، بے شک اور یقیناً، اپنے اس کے حساب سے، سیاق و سباق کے حساب سے اس کو آپ وہاں پہ وہ کر لیں گے۔ یعنی کہ یہاں پہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پہ زور دے کے بتانا چاہ رہے ہیں، شدت کے ساتھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ان الذین، الذین ہم نے کل بھی پڑھا تھا، پرسوں بھی پڑھا تھا، اب ہم نے ابھی بتایا ذرا کیا ہے۔ زارا ہے نا، زارا بیٹھی جی، ہاں جی بیٹی، کیا پڑھا تھا ہم نے زارا اس کا؟ الذین کا مطلب جمع کا صیغہ ہے، وہ سب لوگ، اس کا واحد کیا ہوگا؟ الذی، الذی، وہ ایک۔ ہم اس کو بار بار دہراتے رہیں گے نا تو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائیں گے۔ اور مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ اللاتی، اللاتی، ٹھیک ہے، یہ مؤنث کا ہے، یہ مذکر کے ہیں دونوں سے بھی، واحد جمع۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ بے شک ان الذین، یہاں آمنو نہیں کہا، یہاں ناس نہیں کہا، یہاں بتایا ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، یہ آگے یغزون، اب ہم اس کو کھولتے ہیں، یا غز اور جمع واو نون، ٹھیک ہے، یا وہ غز، غز بصر کیا کہتے ہیں؟ غز کس کو کہتے ہیں؟ پست رکھنے کو کہا۔ غز بصر کا حکم ہے مردوں کے لیے بھی کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، مت دیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے نگاہیں نیچی رکھنا، نیچی رکھنا، اور یا پست کرنا، ٹھیک ہے، پست کرنا، اور یہ واو نون جمع کی نشانی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو، کن کو مخاطب کیا ہے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یغضون، کیا کرتے ہیں؟ نگاہوں کو، نگاہیں تو میں نے بتائی ہیں، نگاہیں نہیں ہے، صرف نیچی رکھنا، پست رکھنا ہے نا۔ تو پست کس چیز کو رکھنا ہے؟ آگے اب اگلا لفظ دیکھو، جو پست رکھتے ہیں کس کو؟ اپنی آوازوں، اصوات، ہم کیونکہ صوت کا ہی پڑھ رہے تھے نا، قول اور صوت، تو اب یہ اصواتکم، الف آیا امر کا حکم، حکم کا صیغہ، صوت آ گیا آواز، تا ہو گیا تم، اور ہم ہو گیا وہ۔ یہ حکم دیا اللہ نے، امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، صوت، آواز، اور آگے آگے تم، ہاں تم، اور ہم وہ، کہ تم میں سے وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ یہاں مخاطب کر رہے ہیں اللہ ان لوگوں کو جو اپنی آوازوں کو اپنی، نہیں اب پوری کا ایک اس کا ترجمہ کر دو نا، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں
کو پست رکھتے ہیں. اندہ، اب اگلا وہ آگے اندہ کا مطلب ہوتا ہے حضور، سامنے. کس کے سامنے؟ اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے سامنے یا اللہ کے نبی کے حضور میں جو کیا کرتے ہیں ان کے سامنے اپنی آوازوں کو. اندہ آپ کہہ لیں کہ سامنے کہہ لیں اس کو، حضور میں کہہ لیں، پاس کہہ لیں. پاس کہہ لیں، نزدیک کہہ لیں، قریب کہہ لیں. پاس آ گیا، نزدیک آ گیا، مطلب کس کے؟ اللہ اور اس کے نبی کی بات ہو رہی نا، اس کے پاس، نزدیک، قریب، جو بھی آپ کو مناسب لگے آپ لگا سکتے ہیں. اچھا، اب اس اندہ رسول آگے نا، رسول اللہ، اللہ کے رسول، رسول اللہ، اللہ کے رسول. اب اس کے بعد آ رہا ہے اولئک. اب کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے نزدیک یا ان کے قریب. تو آگے کیا آ رہا ہے؟ اولئک، یہ بھی ضمیر ہے اور جمع کا صیغہ ہے. اولئک، وہی لوگ. اس میں اب کیا کہنا ہے؟ اولئک، وہی، دور کا اشارہ ہے، یہ دور کا کہ وہ لوگ، دور اشارہ ہے وہ. اور الذین، اس کا مطلب بھی وہ جو. تو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ایک جیسے معنی کے دو لفظ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پہ اسٹریس دینا، زور دینا. تو اس کا ان دونوں کو ملا کے اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہی لوگ جو اللہ اور اس کے نبی، بے شک وہ لوگ جو پست کرتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، وہی لوگ جو ہیں. امتحن اللہ، الف پھر اس کا وہ میم تا تا نون، اللہ. اس کا مطلب یہ کہ پرکھ لیا، امتحان لے لیا اللہ نے، امتحان لے لیا، جانچ لیا. اللہ نے. اللہ نے کس چیز کو جانچ لیا اللہ نے؟ قلوبہم. اس کو وہ کر لیں تاکہ قلوبہم کو کھولنا ہوگا. قلوب کیا ہے؟ یہ قلب کی جمع، قلب سے نکلا نا. یہ اس کا روٹ ورڈ یہ ہے، قلب، دل، اور یہ دلوں جمع میں ہو گیا نا. قلوبہم، ہم، وہ. اب یہاں وہ تو نہیں آئے گا نا، ان جمع کا صیغہ آئے گا. ان سب لوگوں کے، یعنی کہ آگے پھر یہ آ گیا للتقوی، لام ذریعے وہ ہے نا، اور پھر تقوی، لی پہلے بھی بتایا تھا میں نے، کے لیے. ٹھیک ہے جی، کے لیے تقوی، تقوی کے لیے، خشیت کے لیے کہ اللہ سے کون کتنا ڈرتا ہے. تقوی ہی اس کا عام اس میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم تقوی ہی کر لیا. تقوی کے لیے کر لیا، اللہ نے جانچ لیا ہے. للتقوی لہم، پھر کیا آ گیا؟ جمع کا آ گیا ان کے لیے. ہاں، پھر کیا آ گیا؟ لا، پھر کے لیے، اور ہم وہ یا ان، یہ آ گیا کے لیے اور یہ ان کے لیے. پورے کا مطلب ہو گیا ان کے لیے. کس چیز کے لیے دلوں کو جانچ لیا اللہ نے؟ للتقوی، تقوی کے لیے، لہم، ان کے لیے. پھر جب جانچ لیا نا اللہ تعالیٰ نے، یہاں تک آ گیا نا للتقوی، تقوی کے لیے جانچ لیا. پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں تو لہم، ان کے لیے. پھر کیا ہے؟ جانچ کے امتحان کے بعد
اس کو کیا رزلٹ ملا, کیا بینیفٹ ملا اس کا. آگے آ رہا مغفرت, مغفرت ہے. اور جس کی مغفرت ہوگی تو سمجھے اسے سب کچھ پا لیا. مغفرت تو جمع کا صیغہ آ گیا. مغفرت. ہاں اب یہ اس میں کیا ہے, یہ میم جو ہے نا, میم اور غفر, غفر مغفرت کا روٹ ورڈ یہ اس کا جو ہے نا غفر آیا ہے. میم والے, جب آ جائے گا نا شروع میں کسی بھی لفظ کے میم, شروع میں میم, جیسے محمد حمد کیے ہوئے یا حمد جن کی حمد کرنے والے, تو یہ آ جائے گا والے. غفارہ مغفرت, مغفرت پانے والے, پورے اس کا یہ ہو جائے گا. وا اور اجرن, اجر ہے, اجرن میں تو کھولنے کی کوئی چیز ہی نہیں. اجر ہے عظیم, بڑا اجر ہے. عظیم کس کے اس پہ ہے, وزن پہ, عظیم فعیل. فعیل کے پہ ہم نے کیا پڑھا تھا, کریم. کریم, فاعل کریم. ہاں, فعیل کے وزن پہ عظیم, یعنی کہ وہ علیم بھی, علیم بھی. تو اجر عظیم جو ہے ان کے لیے کیا ہے, بہت بڑا اجر ہے. اب آپ یہ دیکھیں جناب, اس کو مخلوصت دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو نزدیک یا قریب اللہ کے رسول کے, اولئک الذین, اولئک الذین, یہ دونوں ایک ہوگا جس کا مطلب ہوگا وہی لوگ ہیں, وہی لوگ ہیں. امتحن اللہ, جانچ لیا, پرکھ لیا, امتحان لے لیا اللہ نے, قلوبہم, ان کے دلوں کا, للتقوی, تقوی کے لیے, لہم, تقوی کے لیے لے لیے, یہاں تک تو ہو گیا نا, ٹیسٹ لے لیا اللہ نے. پھر آپ آگے بتا رہے ہیں لہم, ان کے لیے کیا ہے, مغفرتن و اجر عظیم, ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے اگر اس ٹیسٹ میں ہم پاس ہو گئے کہ ہم نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا, اور آوازوں کو پست کرنے کا, قول کو نیچے کرنے کا یہی وہ تھا کہ جہاں اللہ اور اس کے نبی کی بات آ گئی تو ہم بیک فٹ پہ آ گئے, بھی ہم غلط ہیں, یہاں غلطی کی گنجائش نہیں. تو ان کو پھر ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. اور جب دو سجدوں کے بیچ میں بھی ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس میں مغفرت کا بھی ہے, اور اگر آپ کو پوری دعا نہیں بھی آتی تو آپ پڑھیں اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. اور سجدوں کے دو سجدوں کے بیچ دعا پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں جب اللہ سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ لامحالہ دیتے ہیں, ضرور دیتے ہیں, اس کو رد نہیں کرتے. جب آپ ایک دفعہ اس کے آگے عاجزی سے جھک جاتے ہیں نا, اور پھر دوبارہ بھی اس کے بیچ میں جب آ جاتی ہے عاجزی کے بیچ میں, تو اللہ رد نہیں کرتے. تو اور اگر مغفرت ہو گئی ہماری تو سمجھیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا, پھر ہمارے تمام مسئلے حل ہو گئے. اصل میں جو ساری جد و جہد اور اسٹرگل ہے وہ اسی کے لیے تو ہے کہ اللہ معاف کر دینا, اللہ مغفرت کر دینا. یہاں پہ جو بھی وہ کچھ کر رہے ہیں, یہ ہماری یہ آیت پوری ہوگی. اب ہم 3 آیتوں کو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. کوئی اگر مشکل لگ رہا ہو, کچھ ہو تو ضرور مجھے بتا دو. اور اس میں میں ایک چیز یہ بتاؤں آپ لوگوں کو کہ اس میں نا جیسے ہوتا ہے نا ماضی حال مستقبل, اس میں تو الگ الگ ہوتا ہے نا اردو میں. تو اس میں ایک ماضی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اس کو جو کہتے ہیں نا حال اور مستقبل, وہ اس کا دونوں کے لیے ایک ہی وہ آتا ہے. حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی آتا ہے, اس کو کہتے ہیں مضارع. عربی میں اس کو مضارع, ٹھیک ہے, اس کو عربی میں مضارع کہتے ہیں. اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے, جیسے یہاں پہ ہے یہ جو ہے نا یا الگ گیا, وہ یا تا نون, یہ الفاظ شروع میں آ جائے نا جس کے, تو وہ مضارع ہے. یا اور یا تا نون, یا تا نون, یہ وہی تو جس میں جو گردان ہم کرتے تھے. ٹھیک ہے, ماضی کا تو جو الفاظ ہیں اگر اس ماضی کے لفظ کے آگے شروع میں کیا لگ جائیں گے, جو لفظ شروع میں لگیں گے نا وہ ہیں یا سے شروع, یا تا
अलिफ नून। ये माजी के हैं, मज़ारे के, मज़ारे। ये माजी के अगर शुरू में ये आ जाए ना तो यानी कि ये मज़ारे बन गया, मज़ारे। ये माजी नहीं रहा, ये मज़ारे बन गया आपका। अब इसकी ये हम इसको हम अभी बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं ये भी शेयर है कि थोड़ा सा हम इससे यूज टू हो जाए, अल्फाज सुन के समझ में आए, जैसे मज़ारे याद आया कि सुना हुआ लफ्ज़ है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता वो होगा, तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता ही लेके चलेंगे इंशाल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदी अल्लाहि व रसूलिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू के इसका क्या मतलब था? या भी हर्फ निदा, अय्युहा भी हर्फ निदा, अल्लज़ीना वो लोग जो आमनू ईमान लाए, ला नहीं, लाए नफ़ी होता है, तुक़द्दिमू तुम सब बुलंद करो, बैना यदिल्लाह ये आगे निकला, तुक़द्दिमू कदम बढ़ाना, सो बैना दरमियान यदिल्लाह ही दोनों हाथों के, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल के आगे कदम नहीं उठाना। वत्तकुल्लाह और तकवा इख्तियार करो अल्लाह का, इन्नल्लाह समीउन अलीम, क्योंकि तकवा उसका क्यों इख्तियार करना है? इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक वो सुनने वाला है और जानने वाला है। और यहाँ पे तो वो आया ना कि अल्लाह की एक चीज़ होती है कि इन्नल्लाह समीउन अलीम, और वो अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, दिलों में उठने वाले वसवसे को जान लेता है, तो उससे हम क्या छुपा सकते हैं? अल्लाह ताला के और कितने रहीम है, कहते हैं नियत करता है मेरा बंदा नेकी की, तो दाने हाथ के फरिश्ते को हुक्म है कि लिख लो, और गुनाह की करता है तो उसको कहा जाता है कि ठहर जब तक कर ना ले, और नेकी की नियत पे भी आपको अजर मिल रहा है। तो वो रब रहीम है, वो जैसे माएँ देख लेना बच्चों के साथ वो करती हैं कि अच्छा चलो अच्छा काम करोगे तो नाम मिलेगा, लालच भी देते हैं, दे भी देते हैं, और गलती पे सजा उस वक्त तक नहीं देते जब तक वो कर ना ले। कभी देखा उससे पहले मार पीट को? तो इसी तरह से अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, वो कर रहे हैं इसमें कि अल्लाह और उसके आगे कदम नहीं उठाना, उठाना ही नहीं है, कदम और कदम ना उठाने का हमने डिटेल में पढ़ लिया था कि अल्लाह और उसके नबी का जहाँ हुक्म आ गया उससे आगे आपने नहीं बढ़ना, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप बैक फुट पे आएंगे, आप उसको मुकदम रखेंगे उस बात। फिर उससे अगली आयत थी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए हो, ला तरफ़ऊ ना ऊँची करो अस्वातकुम, तुम अपनी आवाज़ों को, फ़ौका सौतुन नबी ऊपर नबी की आवाज़ के, वला और ना तजहरू तुम बहस करो, लहू बिलकौली अपनी बातों में, कजाहरी जिस तरह बाज़िकुम लिबास तुम में से करते हैं, तुम्हारे बाज करते हैं, तो किस लिए ना करो? इसलिए रोका क्यों कि अन तहबता के ज़ाया हो जाएंगे अमालुकुम तुम्हारे अमाल, व अन तुम और तुम्हें ला नहीं तशरून तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें शोर भी नहीं होगा। इसकी मैं हाफजा मेरा भी थोड़ा सा हो गया, मैंने ना बाज बुलंद करने की बिना पर 2 नेक आदमी तबाह होने को थे, कौन? और वो आदमी देखो कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और बात क्या थी कि 2 कबाइल आए कि जी हमारे सरदार अल्लाह के नबी आप वो कर दें, तो ज़ाहिर है ये शूरा में थे, अल्लाह के नबी को मशवरे भी देते थे, बात भी करते थे, तो ये आपस में उलझ पड़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक का नाम लिया, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने नाम लिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे नहीं ये सही है। इनकी आवाज़ें बुलंद हो गई, आपस में बात करते, डायलॉग्स आपस में कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी मौजूद है, इनकी आवाज़ें बुलंद हो गई, जिसके ऊपर यह आयत नाज़िल होगी, तुम अपनी आवाज़ों को बुलंद मत करो इतना कि तुम अल्लाह के, और जबकि अल्लाह के नबी बैठे हैं तुम्हारे अंदर। और इसकी मिसाल भी वो मैं सुन रही थी, उसमें डॉक्टर फरहत हाशमी वो बता रही थी कि आजकल जब ये जो आज हमने पढ़ी, हमारा सबक जो था वो ये थी कि इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जो पहले 2 आयतों में इन्नल लज़ीना आमनू को पुकारा गया, अब कहा बेशक वो लोग जो यग़ुज़ूना पस रखते हैं अस्वातहुम अपनी आवाज़ों को, इंदा रसूलुल्लाह इंदा करीब नज़दीक रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल के, उलाइकल लज़ीना, उलाइका का भी मतलब वो और लज़ीना का मतलब भी वो, तो 2 जब अहम मायने वो आए तो उसका मतलब है कि वही लोग हैं जो या जिन्हें तहनल्लाहु अल्लाह ने जांच लिया है कुलूबहुम उनके दिलों को, लित्तक़वा तक़वा के लिए,
لہم مغفرتم، ان کے لیے پھر جب تقوی کے لیے جانچ لیا وہ اس میں پورے اتر گئے ہیں تو اس امتحان میں پاس ہو گئے تو ان کے لیے پھر کیا خوشخبری ہے، لہم مغفرتم، ان کے لیے کیا ہے، مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بڑا اجر ہے۔ جب کہا جا رہا ہے اجر عظیم تو اس کا ہم حساب نہیں لگا سکتے، اس کو ہم وہ نہیں کر سکتے، کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے کہ کیا ہے۔ اس میں وہ آ گیا انا، آ گیا انا ہے، انا ہے، جو بھی ہے اس کا مطلب ہے بے شک، الذین، وہ سب اشخاص، وہ سب لوگ جس کی کا واحد الذی اور مؤنث کا اللتی۔ اس کے بعد ہے اس میں یغضون کا ہے، یا وہ میں نے آپ کو لوگوں کو کھول کے بتا دیا تھا۔ پھر ہم نے مضارع کا پڑھا کہ یا تالف نون جس کے شروع میں آ جاتا ہے وہ مضارع بن جاتا ہے، جس لفظ کے شروع میں یا تالف نون آئے گا، جیسے یہاں پہ یغضون کا ہے تو یغضون، یہاں پہ تا آتا ہے، یہاں پہ الف آتا ہے، یہاں پہ نون آتا ہے تو یہ مضارع بن جاتا ہے، فعل مضارع ہو جاتا ہے۔ فعل مضارع میں آپ کا ماضی، حال اور مستقبل دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ہم نے اس میں اور کیا ہمارا دیکھنے کی چیز ہے، قلوبہم بھی ایسی تھا، قلوب قلب کی جمع، قلب کی جمع قلوب، قلوب کا مطلب دل، اور ہم ان کی ضمیر تھی، للتقویٰ، تقویٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جانچ لیا۔ اور اس کا